بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقل کا آئینہ منقول ہے کہ تجربہ عقل کا آئینہ ہے، اس لیے بوڑھے افراد کی رائے کی تعریف کی جاتی ہے۔ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ بوڑھے افراد وقار کا درخت ہوتے ہیں، نہ بھٹکتے ہیں اور نہ ہی بے عقلی کا شکار ہوتے ہیں۔ بوڑھے افراد کی رائے کو اختیار کرو، کیونکہ اگر ان کے پاس عقل و دانائی نہ بھی ہو تو زندگی بھر کے تجربات کی بدولت ان کی رائے دوسروں سے اچھی ہوتی ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ عقل والوں کے لیے زینت ہے، لیکن عقل کا کمال طویل تجربوں سے حاصل ہوتا ہے۔ عقل مند اتراتا نہیں۔ منقول ہے کہ عقل شخص بلند مرتبہ حاصل ہونے پر اتراتا نہیں، جیسے کہ پہاڑ پر کتنی ہی تیز ہوائیں چلیں لیکن اسے ہلا نہیں سکتی، جبکہ جاہل آدمی معمولی مقام اور مرتبے پر پھول جاتا ہے، جیسا کہ گھاس معمولی ہوا سے بھی ہلنے لگتی ہے۔ عامر بن عبد قیس کا قول ہے، تمہاری عقل تمہیں بے فائدہ کاموں سے روکے تو تم واقعی عقل مند ہو۔ منقول ہے کہ حقیقی عزت عقل کے ذریعے ملنے والی عزت ہے، جبکہ حقیقی مالداری دل کی مالداری ہے۔ ایک دانا کا قول ہے کہ عقل مند جہاں بھی ہو اپنی عقل کی بدولت گزارا کر لیتا ہے، جیسا کہ شیر جہاں بھی ہو اپنی قوت کے ذریعے زندگی بسر کر لیتا ہے۔ عاقل اور جاہل کی پہچان۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے عرض کی گئی، ہمارے سامنے عاقل کی صفات بیان فرما دیجیے۔ فرمایا، عاقل وہ ہے جو ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھے۔ پھر عرض کی گئی، جاہل کی پہچان بھی بتا دیجیے۔ فرمایا، وہ تو میں بتا چکا ہوں، یعنی جو ہر چیز کو اس کے مقام و مرتبے پر نہ رکھے وہ جاہل ہے۔ منصور نے اپنے بیٹے سے کہا، مجھ سے دو باتیں حسن کر لو، غور و فکر کے بغیر کوئی بات نہ کرنا اور تدبیر اختیار کیے بغیر کوئی کام مت کرنا۔